سامعین محترم، نبی کائنات آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان شریف کا مفہوم ہے۔ کئی بار آپ نے پڑھا، کئی بار سنا آپ نے۔ آئیے اس فرمان شریف کو پڑھتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کائنات آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان شریف کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جنگل بیابان چٹیل میدان میں سفر کرتا ہے اور اس کے پاس اس کا زاد راہ ہے۔ زاد راہ مراد سامان کھانے پینے کا۔ وہ کسی سواری پہ سفر کر رہا ہے، اس زمانے کے مطابق جائیں، گھوڑے پر ہے، اونٹ پر ہے یا کوئی اور سواری اس کو میسر ہے، اس سواری پہ بیٹھا ہے، زاد راہ اس کے پاس ہے، سفر کرتے 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 تھک جاتا ہے۔ اچانک اس کو کسی جگہ پہ سایہ نظر آتا ہے، تو اس سائے کے اندر آرام کرنے کے لیے وہ لیٹ جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے، اپنی سواری کو بھی وہاں کھڑا کر دیتا ہے یا کسی چیز کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ وہ سفر کا تھکا ہوتا ہے تو سائے میں بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لوں، لیٹ جاؤں۔ لیٹتا ہے تو اتنی دیر میں اس پہ نیند آ جاتی ہے، اس کو اونگ طاری ہو جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، اچانک آنکھ کھلتی ہے تو پھر عجیب انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس نہ اس کی سواری ہوتی ہے، نہ اس کا زاد راہ ہوتا ہے۔ وہ گم پاتا ہے، وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، یا کوئی بھی ایک پیارے آقا علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی کہ وہ اپنے پاس نہ سواری پاتا ہے اور نہ وہ اپنے پاس اپنا زاد راہ پاتا ہے۔ سواری بھی نہیں، سامان بھی کھانے پینے کا نہیں، چٹیل میدان، جنگل بیابان، دور تک کوئی آبادی نہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ تو یقینی طور پہ یہ بڑا پریشان مرحلہ ہے، یہ تکلیف دہ عمل ہے اور یہ بہت ہی غمگین کر دینے والا معاملہ ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اچانک اسی وہ پریشانی کی کیفیت میں ہے، ایک طرف دیکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے، پریشان ہے، اچانک اپنی توجہ دوسری طرف کرتا ہے، اس کی سواری بھی پاس ہے، اس کا زاد راہ بھی پاس ہے، اس کی سواری بھی پاس ہے اور اس کا زاد راہ بھی اس کے پاس ہے۔ تو فرمایا بتاؤ اب اس بندے کا انداز کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے لیے یہ لمحہ ہر خوشی سے بڑھ کے عزیز ہوگا، یہ بہت بڑا خوشی کا انداز ہوگا، بڑا خوشی کا یہ مرحلہ ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس خوشی کا انداز یہ ہے کہ اس خوشی کے عالم کے اندر اس بندے کی زبان پہ جملہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ کہ اس قدر خوشی ہوتی ہے، اس قدر خوشی ہوتی ہے، اور خوشی کے اندر سبقت لاسانی میں وہ اپنا انداز نہیں برقرار رکھ پاتا، اس قدر خوش ہوتا ہے سما مل جانے پر۔ کہنا یہ تھا کہ اللہ تو میرا اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی میں انداز الٹا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ خوش ہوتا ہے نا تو اللہ رب العزت بھی اس سے زیادہ اللہ پاک اس وقت خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ پاک اس بندے سے بھی زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے، اس وقت اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، جب انسان استغفار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، رجوع الی اللہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔
سامعین محترم اندازہ کر لیں کہ یہ وہ انداز ہیں کہ جو بعض اوقات الفاظ میں بیان نہیں ہوتے، یہ انسان محسوس کرتا ہے، یہ خوشیاں محسوس ہوتی ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے لیے کس قدر یہ سمجھنے والا معاملہ ہے اور کس قدر اپنے آپ کو درست کرنے والا معاملہ۔ رجوع اللہ، اور پھر رجوع اللہ کو معمولی نہ جانو۔ کائنات کے اندر شاید ہی کوئی ایسا معاملہ آیا ہو کہ رب تعالیٰ کسی بندے کو کہے کہ یار تو عبادت نہ کر، تیری عبادت بڑی ہو گئی ہے۔ یہ صرف خالق کائنات نے اپنے محبوب کو فرمایا یا ایھا المزمل کے انداز میں کہ حبیب تو اتنا عبادت کرتا ہے، اتنا قیام کرتا ہے، رات کا کچھ حصہ یا اس سے کچھ زیادہ یا کچھ کم کر لیا کرو۔ یہ انداز صرف اس کریم آقا پر ہے، اور کائنات کے اندر کسی فرد بشر کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ یہ اعزاز خالق کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ محبوب کچھ آرام بھی کر لیا، کچھ عبادت بھی کر لیا کر۔ تو اس محبوب کا انداز کیا ہے؟ اس کریم آقا کا انداز کیا؟ وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ کون؟ جو امام الانبیاء ہیں، جو رب کے لاڈلے اور پیارے محبوب ہیں، جن کی بدولت خالق کائنات نے کائنات کو سجایا ہے، اس محبوب کا تو یہ انداز ہے۔ اور میں اور آپ جن کے نامہ اعمال میں کوئی نیکیاں ہی نہیں، جنہیں کوئی فکر ہی نہیں، تو وہ جناب والا گناہ پہ گناہ ہے۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے، فرمان رسول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ رب تعالیٰ اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جس مسافر کو زادِ راہ گم ہو جانے پر مل گیا اور خوشی کے اندر الفاظ کا وہ ترتیب بھی برقرار نہ رکھ پایا، تو پیارے آقا فرماتے ہیں اس بندے سے زیادہ رب اس وقت خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے حضور جھک جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو رجوع اللہ اور صحیح معنوں میں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔